احمد فراز میری زندگی میں ایک انتہائی اہم کردار رہے ہیں۔ میری ان کے ساتھ دوستی تھی، بھائی چارہ تھا، میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے اور ہمارے فیملی کے ممبر کی طرح تھے۔ میرے بچے ان کی گودوں میں بڑے ہوئے ہیں لنڈن میں۔ احمد فراز کے ساتھ میری تقریباً ہر روز ملاقات ہوتی تھی اور اس میں شاعری بھی ہوتی تھی، میں بھی شاعری کرتا ہوں، لیکن احمد فراز ہمیشہ شام کی محفل میں شاعری نہیں کرتے تھے، وہ لطیفے سناتے تھے اور ہنسا ہنسا کے ہی واز اے لولی مین ایز اے کنورسیشنلسٹ، دوستوں کے شوقین تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے بڑے قصے انہوں نے سنائے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا تھا افتخار میں مر جاؤں گا، میری ایک اور کتاب جو ہے جو کوئی اور نہیں لکھ سکتا وہ تم لکھ سکتے ہو، اس لیے کہ تمہیں میری زندگی کے ہر پہلو کا پتہ ہے۔ وہ ٹھیک کہتے تھے، ہر واقعہ مجھے پتہ تھا، ہر قصہ مجھے سناتے تھے۔ بہرکیف ایک قصہ انہوں نے مجھے سنایا جس میں انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ پاکستان سے تاشقند گیا ایک فلم ڈیلیگیشن کے ساتھ۔ تاشقند میں ایک فلم فیسٹیول تھا اور اس میں انڈیا، پاکستان اور اس طرح سے ڈیلیگیشنز گئے تھے، تو میں پاکستان کے ڈیلیگیشن میں تھا۔ جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے اسی ہوٹل میں انڈیا کی ڈیلیگیشن بھی آ کے ٹھہرا ہوا تھا۔ اب شام کو جہاز سے اترنے کے بعد ہوٹل میں آ کے کمرے سے ہو کے میں نیچے لاؤنج میں آ کے بیٹھ کے جائزہ لے رہا تھا، اتنے میں ایک لڑکی آئی، اس نے کہا السلام علیکم انکل۔ میں نے دیکھا نہ میں پہچانتا تھا، یہ میں شبانہ اعظمی ہوں۔ اب کہتے ہیں نہ میں فلمیں دیکھتا تھا، اب مجھے پتا ہے وہ فلم ایکٹریس تھی، اور اس وقت مجھے نہیں اندازہ تھا کہ کون ہے شبانہ اعظمی، سو واٹ۔ تو سڈنلی اس کو سمجھ آ گئی کہ میں بالکل ہی معروف ہوں، تو اس نے کہا میں کیفی اعظمی کی بیٹی ہوں۔ تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بیٹے او تمہارے ابو تو میرے بڑے قریبی دوست ہیں اور شاعر، بہت بڑے شاعر۔ تو اس نے شبانہ اعظمی نے اسی وقت کہا کہ انکل آپ رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ ہمارے سے مراد یہ تھی کہ جو انڈین ڈیلیگیشن تھا وہ جس ونگ میں رہ رہا تھا ہوٹل کے، جس فلور پہ، تو وہاں پہ سویٹس تھے ان کے، اور آبویسلی دے ور وی آئی پی گیسٹ۔ تو اس نے مجھے دعوت دی تو میں چلا گیا۔ انڈیا کی ڈیلیگیشن کو راج کپور ڈیل کر رہا تھا اور راج کپور سے میں کبھی ملا نہیں تھا، تو پہلی دفعہ میں اس سے ملا اور ہم نے گپ شپ لگائی، اس کے بعد کھانا کھایا۔ تو شبانہ اعظمی نے کہا کہ انکل آپ کچھ سنائیں اپنی شاعری۔ تو احمد فراز نے کہا بھائی اتنے سارے، ہاتھ ہی ملاتے تھے، اتنے سارے کھانے پینے کا میں بل ادا کروں؟ تو بہرکیف وہ انہوں نے مجھے مجبور کیا، تو میں نے کہا چلو میں سنا دیتا ہوں۔ تو تازہ میں نے ایک غزل اس وقت لکھی تھی، وہ میں نے سنائی، جو تھی یوسف نہ تھے مگر سر بازار آ گئے۔ یوسف نہ تھے مگر سر بازار آ گئے، خوش فہمیاں یہ تھیں کہ خریدار آ گئے، اور سورج کی روشنی پہ جنہیں ناز تھا فراز، وہ بھی تو زیر سایہ دیوار آ گئے۔ یہ سنتے ہی راج کپور ویسی رولی پولی سا تھا، وہ لوٹ گیا۔ تو مجھے اس نے کہا کہ فراز صاحب یہ غزل مجھے دے دیں۔ میں نے کہا بھائی کیا مطلب آپ کو دے دوں؟ کہ میں اس کو اپنی فلم میں گانے کے طور پہ یوز کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ پہلے شخص ہیں جس نے مجھ سے یہ پوچھا ہے، مجھ سے تو آج تک کسی نے نہیں پوچھا۔ انڈیا میں گانے چل رہے ہیں میری شاعری کے، پاکستان میں چل رہے ہیں، نہ مجھے کوئی رائلٹی دیتا نہ کچھ۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا، راج کپور نے جیب سے ایک چیک بک نکالی اور اس نے صرف سائن کیا، بلینک چیک، وہ پھاڑ کے مجھے دیا اور کہا کہ یہ آپ لے لیں، جو دل کرتا ہے آپ اس میں ڈال دیں۔ اب دونوں پٹھان تھے، راج کپور بھی اور احمد فراز بھی۔ راج کپور کو دیکھتے ہوئے احمد فراز نے کہا کہ سڈنلی مجھے کچھ ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا راج کپور میں تمہیں آج تک ایک بہت بڑا فنکار سمجھتا تھا،
آج مجھے پتہ چلا کہ تم تو صرف بنی ہو. اور کہتے میں نے چیک پھاڑ کے اس کی گود میں پھینکا اور کمرے سے باہر نکل گیا. اب یہ وہ ایک دم سے سناٹا پھیل گیا. چند اور لوگ انڈین سائڈ کے تھے. میں گیا, میرے پیچھے شبانہ اعظمی دوڑتی آئی جو ہوسٹس تھی, اور اس کے پیچھے راج کپور. میرے کمرے تک وہ میرے منتیں کرتے رہے. آخر میں راج کپور میرے پاؤں پڑ گیا, اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے. مجھے کہتا مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہو گئی, میرا یہ مطلب نہیں تھا, میں کسی طرح سے آپ کو ڈیمین نہیں کرنا چاہتا تھا, خدا کے لیے پلیز ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ. خیر, تو میں ان کے کہنے پہ واپس چلا گیا اور تھوڑی دیر بیٹھا اور کمرے میں آ گیا. اگلی صبح پہلی دروازے پہ نوک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا تو راج کپور اکیلے کھڑے تھے اور سیدھے میرے پاؤں میں گر گئے کہ رات کو پتہ نہیں آپ نے مجھے معاف کیا ہے نہیں, لیکن اب صبح میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں. تو میں کمرے میں اس کو لے آیا. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے, ہو گیا, ختم ہو گئی بات. شاید میں نے بھی زیادتی کی. لیکن اس کے بعد یوں ہوا کہ راج کپور کے ساتھ میری دوستی وہیں پہ ہی ہو گئی. اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ فراز صاحب, آپ جب بھی مشاعرہ پڑھنے کے لیے انڈیا جائیں گے تو چاہے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک کسی شہر میں آپ لینڈ کریں گے, آپ میرے مہمان ہو گئے. اور اس کا ثبوت یہ ہوا کہ میں ایک دفعہ ایک شہر میں گیا اور صرف اس کو اطلاع ایک دن اس نے کہا پہلے مجھے اطلاع دی, ایک دن بھی کافی ہے. تو اس کے لوگوں کی گاڑی ٹارمیک کے اوپر سیڑھیوں کے نیچے آ کے کھڑی تھی. راج کپور واز اے ویری پاورفل مین. جس طرح دلیپ کمار تھے اس طرح راج کپور بھی انڈیا کو رول کرتا تھا. اتنے کنیکشن, اتنے پاور کے, اور راجیہ سبھا کے ممبر بھی رہے ہیں یہ, لائک سینیٹرز. تو وہ مجھے وہاں سے ان کی گاڑی, ہوٹل بھی ان کا, تمام خرچہ ان کا, چاہے وہ مشاعرہ بلانے والے لوگ وہ دیں یا نہ دیں. آئی واز گیسٹ آف راج کپور, اور ان کے مرنے تک میری یہ دوستی ان کے ساتھ رہی.